ابتدا ہے رب دلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، پاکستان میں روز بروز سچویشن جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی موسم کی وجہ سے، کبھی سیاسی درجہ حرارت کی وجہ سے، کبھی سماجی مسائل اور کبھی عدالتی جو ڈیڈ لاک پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی حکومتی سطح پر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ جاتی ہے۔ دن رات تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور یہی ایک جمہوری ملک اور ایک جمہوری حکومت کا حسن ہوتا ہے۔ آج کل ایک ایشو جو نہایت زبان زد عام ہوا ہے اور ہمارے بہت سے ناظرین نے ہمیں اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک غیر جانبدارانہ ویلاگ ہم کریں جس میں ساری صورتحال اور سارے حالات و واقعات جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک لے کے آئیں۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے ایمان زینب مزاری اور ہادی علی چٹھا۔ ایمان زینب مزاری ایک وکیل ہیں اور انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، اور ان کے بہت سے جو کیسز ہیں، مقدمات ہیں، انہوں نے رپورٹڈ کیسز کیے جس میں انہوں نے انسانی حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاندار قسم کا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی اپنی عوام سے، اپنے لوگوں سے، اپنے سپورٹر سے اور اپنے چاہنے والوں سے لیا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کی جو موجودہ گرفتاری ہے اور ان کی جو سزائیں ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ان کے حامی ہیں وہ اسے جو آزادی اظہار رائے پر پابندی قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اس پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے، افواج پاکستان اور ملکی سالمیت جو ہے اس پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا تعلق خواہ مخالف جماعت سے ہو، حکومت مخالف جماعت سے ہو، اس کا تعلق خواہ جو ہے وہ کسی ادارے سے ہو، اس کا تعلق انفرادی طور پر کسی باغی سے ہو، لیکن جو ملکی سالمیت ہے، افواج پاکستان ہے اور پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کے دیگر ادارے ہیں، ان کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، معاملہ شروع ہوتا ہے 2024-25 میں، جب جو ایمان مزاری ہیں وہ بڑے مارکا آرائی کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں سامنے، اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے خلاف، اور ایک گروہ تھا جس نے جو ہے وہ بلاسفیمی لا کے کیسز جو ہے ان کو پورٹریٹ کیا تھا، اور وہ لوگوں کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں یا ٹریپنگ کہتے ہیں، ٹریپنگ کے ذریعے لوگوں کے اوپر بلاسفیمی لا کے مقدمات بناتے تھے۔ تو اس طرح کے جو دیگر بڑے مارکۃ الاراء قسم کے جو مقدمات ہیں وہ ایمان مزاری جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر بات چیت کرتی ہے، اور جو اس میں قانونی امداد کے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہے، اور ان کے لیے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ اسی دوران میں جو ان کے اینٹی اسٹیٹ کچھ بیانات یا ٹویٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، تو اس کے اوپر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیتی ہے، اور وہ اس مقدمے میں ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک سیریز جو ہے، متنازعہ سیریز جو ہے وہ چل نکلتی ہے، اس میں ضمانتی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اور وہ مقدمہ جو ہے جو NCCI کا ہے وہ زیر ٹرائل چلا جاتا ہے، جس میں ابھی چند یوم قبل جو ہے ہادی علی چٹھا کو اور ایمان مزاری کو، دونوں کو جو ہے وہ مختلف سزائیں دے دی جاتی ہیں۔ ایمان مزاری کو 17 سال کی سزا جو ہے ملتی ہے، اور ہادی علی چٹھا کو 7 سال جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اسی دوران ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری جو ٹویٹس کرتی ہیں یا جو پوسٹیں لگاتی ہیں، ہادی علی چٹھا ان کو ری پوسٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک کمبینیشن ہے دونوں کے ایک ساتھ ملزمان ہونے کا، یا دونوں کو ایک ساتھ کیس ٹرائل ہونے کی وجہ، اور ان کا مقدمہ جو ہے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک ہی مقدمہ میں دونوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ریزن از کہ جو ایمان مزاری ہیں وہ کوئی ایک ٹویٹ جو ہے وہ کوئی ایک پوسٹ جو ہے وہ پبلک کرتی ہیں، اور ہادی علی چٹھا جو ہے اس
پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہیں یا ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں جو ہیں، دونوں چونکہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں، تو اس لیے دونوں جو ہیں وہ اس مقدمے کی زد میں آ جاتے ہیں. اب ناظرین، سلسلہ یہ ہے کہ 24 جنوری 2026 کو اسلام آباد کی جو ایک کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، دونوں کو مجموعی طور پر 17 سال کی قید کی سزا سناتے ہیں، اور جس میں دیگر مختلف دفعات کے تحت مختلف اماؤنٹ کے لاکھوں روپے کے جرمانہ جات بھی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. ناظرین، پہلے چونکہ ان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہوتی ہے، اور اب یہ ایک ابہام سا پبلک میں جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے کہ ایک ضمانت میں جب کہ عبوری ضمانت حاصل کی ہوئی ہو تو پھر کیسے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنے جاننے والے ناظرین کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عبوری ضمانت ہوئی تھی وہ کینسل ہو گئی، اور جو دونوں ملزمان ہیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. اور جب ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا تو اسی اثناء میں جو ان کا جو پہلے والا کیس ہے جو NCCI کے تحت 2024-25 میں درج رجسٹر ہوا تھا، وہ کیس جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے اور اس پر فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس فیصلے کی روح سے دونوں کو مختلف سزائیں جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں. بعض اوقات یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں کہ جب وہ ضمانت پہ تھے تو پھر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، اور اگر گرفتار کیا گیا تو پھر اتنی جلدی سزائیں کیسے سنا دی گئیں. یہ میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کو سزائیں ہوئیں وہ NCCI کے درج کیے گئے مقدمہ جو 2024-25 میں درج رجسٹر کیا گیا تھا مختلف دفعات کے تحت، جس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے مختلف ٹویٹس اور پوسٹیں تھیں جو کہ عدالت میں پروو ہوئیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، اور اس میں دونوں ملزمان نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف مختلف قسم کی پوسٹیں اور ٹویٹس کیے تھے، جن کی بنا پر ان کا جو کیس ہے وہ سنا گیا، ٹرائل کیا گیا، اور اس کیس میں انہیں جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں. اور یہ کیس جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں دونوں ملزمان جو ہیں وہ برضمانت بھی تھے، اور انہوں نے اس کے ٹرائل میں بھی حصہ لیا، اور یہ ایک ٹرائلڈ کیس تھا جس میں ان کو سزائیں دی گئیں. جبکہ اس کے برعکس ایمان مزاری کا یہ بیان ہے کہ اس میں جو میرا حق موقف ہے یا جو صفائی کا بیان ہے، جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے، وہ نئی لی گئی، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ قانونی بے ضابطگیوں کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے ٹرانسپیرنٹ انصاف کے مواقع فراہم نہ کیے گئے، اور یہ سزائیں جو انہیں دی گئی ہیں انہیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غیر قانونی سزائیں ہیں اور انصاف سے ماورا سزائیں انہیں دی گئی ہیں. اس صورتحال میں جب کہ ان کا جو پہلا کیس ہے اس میں سزائیں دی گئیں، اور دوسرا کیس جو ابھی جنوری 2026 میں ان پر بنا پیکا کے رولز کے مطابق یا پیکا کے لاس کے مطابق، اس میں انہیں ابھی گرفتار کیا گیا، اور جب وہ گرفتار ہی تھے تو اڈیالہ جیل سے آ کے تو انہیں یہ جو اپنا مقدمہ ہے، پرانا مقدمہ ہے، اس میں انہیں سزائیں دی گئیں. ان سزاؤں کے خلاف مختلف حلقوں میں، وکلاء میں اور انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تمام جگہوں پہ ایک عجیب سی سراسیمگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کچھ لوگ انہیں ماورائے قانون اور انصاف سزائیں قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں، اپنے موقف کو بیان کر سکیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف یا دیگر ادارے جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ برداشت بھی نہیں کی جائے گی اور قبول بھی نہیں کی جائے گی. اور جو کوئی افواج پاکستان کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات کرے گا جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو یا انتشار کا یا دہشت گردی کا سبب بنے،
وہ کنڈیمیبل ہوگی اور اس پر جو مقدمات ہوں گے وہ ہر کسی کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر مختلف وکلاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے جو خیالات ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں۔ جبران ناصر ایک بڑے دبنگ قسم کے وکیل ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ایک گریو مس کیریج آف جسٹس ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا صاحب کا جو مقدمہ ہے جبران ناصر صاحب کے مطابق یہ ایک مس کیریج آف جسٹس، یعنی کہ انصاف کی ایک بڑی خطرناک قسم کی غلطی ہے کہ مطلب انصاف درست طور پر درست سمت میں نہیں کیا گیا۔ انصاف کے بنیادی اصولوں کے برعکس یہ فیصلہ ایک دباؤ والے عدالتی ماحول کا نتیجہ ہے جہاں سیاسی مقاصد کو عدل پر فوقیت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس بھی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کسی دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جو جاری بیان ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ، غیر شفاف ٹرائل کی عکاسی کرتا ہے جو عدالتی آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمیں فوری رہائی اور انصاف کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ان کا ایک آفیشیل جو ہے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ریما عمر یہ ایک وکیل ہیں اور انسانی حقوق کی پرچارک ہیں اور بڑے دبنگ انداز سے یہ بھی اپنے جو انسانی حقوق کے موضوعات پر کام کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ حیران کن ہے اور ایسے کسی بھی شخص کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے جو اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے پر ایمان رکھتے ہیں۔ بقول ریما عمر کے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کا بھی حق ہونا چاہیے اور اختلاف رائے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ انہیں پیکا کے تحت سزائیں دی گئی ہیں حالانکہ ان کا کام انسانی حقوق کے دفاع میں رہا ہے، یعنی کہ ایک پیکا کے لاء کے تحت ان کو سزائیں دی گئی ہیں لیکن وہ تو کام ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر عام لوگوں کی فلاح کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو سزائیں انہیں دی گئی ہیں وہ ناجائز اور غلط ہیں۔ یہ اسامہ خلجی ہیں، یہ ڈیجیٹل رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ایک ایسا حکم جس کے پیچھے ڈیو پروسیس یعنی کہ منصفانہ قانونی عمل کے مکمل اصول کی کوئی جڑ نہ ہے، خاص طور پر جب کہ ٹرائل کورٹ کی منتقلی کی اپلیکیشن، انہوں نے ٹرائل کورٹ پر کیس کو منتقل کرنے کی جو اپلیکیشن دی تھی وہ ابھی تک چونکہ زیر سماعت ہے، تو ایسی سزائیں پاکستان کو عالمی سطح پر مذاق کا موضوع بناتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس کو منتقل کرنے کی اپلیکیشن دی تھی اور وہ ابھی زیر سماعت تھی، تو اس اپلیکیشن کے زیر سماعت ہونے کے باوجود یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جگ ہسائی کراتے ہیں۔ بیرسٹر تیمور ملک جو ہے وہ بھی ایک معروف وکیل ہیں اور انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا قید اور سزا کا فیصلہ ایک پری پوسٹیریس موکری آف جسٹس انصاف کا مضحکہ خیز فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے بتاتے ہیں کہ کسی قسم کے بھی خیالات پر یا خیالات کے اظہار پر پابندی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو سزا دلوانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بے شمار جو ہے لوگ انہوں نے اس معاملے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بھی ہمارے 342 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت جو ایک صفائی کا بیان ہوتا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا، کسی نے آ کر ہم سے یہ پوچھا نہیں کہ آپ کا کہ دفاع جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جبکہ
عدالت کہتی ہے کہ ہم نے سارے ڈیو پروسیسز کیے اور مناسب مواقع جو ہے وہ فراہم کیے گئے، اور ہم نے ہر صورت میں یہ مناسب سمجھا کہ ملزمان جو ہیں وہ کورٹ میں آئیں اور آ کر اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ اور اس طرح سے انہوں نے جو ایک بڑا خلاصہ جو ہے وہ سادہ سے الفاظ میں ان کا بیان کروں گا جو عدالت کا ہے، کہ عدالت نے اپنے حکم نامے میں درج کیا ہے کہ ایمان کی پوسٹ اور ری ٹویٹس نے ریاست اور اس کے مؤثر اداروں کے خلاف بیانیہ تخلیق کیا، یعنی کہ ایمان مزاری کی پوسٹ، ان کے ٹویٹس اور ہادی علی چٹھا کے ری ٹویٹس جو ہیں انہوں نے ریاست اور اس کے جو مؤثر ادارے ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ، ایک نیریٹو جو ہے وہ تشکیل دیا یا ترتیب دیا۔ بعض مواد کو عدالت نے ممنوعہ گروپوں اور تحریکوں کے موقف سے مشابہ قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ تنقید جائز ہے، کچھ پیغامات تحریک یا ممنوعہ نظریات کے حامی معلوم ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ جو ان کے کچھ میسیجز تھے، ٹویٹس تھے، پوسٹیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک یا ممنوعہ نظریات کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔ ریاستی اداروں اور مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز پر تنقید، یہ ان کے جو چارج شیٹ ان کے اوپر لگائی گئی جن کی بنا پر انہیں سزائیں دی گئیں۔ انسانی حقوق، لاپتہ افراد اور سیاسی مظالم پر احتجاجی پیغامات، ممنوعہ حساس سیاسی شخصیات اور تحریکوں مثلا BYC کی حمایت یا ان کے لیے یکجہتی کا اظہار، یہ وہ تمام چارج شیٹس ہیں جو ان کے خلاف، جن کے اوپر جو ہے مقدمہ ٹرائل ہوا، اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ہے انہیں سزائیں دی گئی۔ ایمان کی آئیڈیا اور پیغامات کا مد نظر کے ذریعے شیئر ہونا، مطلب یہ پھر کوئی ایک کس طرح کا کوئی تحریکی قسم کا یا انتشاری قسم کا بیان جو ہے وہ پھر اس کے اوپر لوگ اور زیادہ جب ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ملکوں میں، قوموں میں پاکستان کی حد تک اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک گہری چوٹ بن کر لگتا ہے، جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت نے انہیں یہ سزائیں جو ہیں دی ہیں۔ ناظرین، اب چونکہ بات اس موڑ یا مقام پر آ کے رکی ہے کہ ہر کسی کو پاکستان کے آئین کے مطابق اظہار رائے اور اختلاف رائے کا حق موجود ہے، ہر کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی سالمیت، اداروں کی بالادستی اور عدلیہ کی بالادستی اور عدلیہ اور افواج پاکستان اور دیگر اداروں اور حکومت پاکستان کی تضحیک کرنا اور ان کا مذاق اڑانا اور ان کی تذلیل کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ آزادی رائے ہونا چاہیے، لیکن ملک کا وقار، ملک کی تکریم اور ملک کی عزت اور ملک کے جتنے بھی مؤثر ادارے ہیں ان سب کا احترام سب پر کرنا لازم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر تنقید بھی کرنی ہے، اگر ہمیں کوئی اختلاف بھی کرنا ہے، تو وہ کسی دائرے میں رہ کے، تاکہ ہمارے ملک کا جو وقار ہے اور ملک کی جو تکریم ہے اور ہماری جو سالمیت ہے اس پر کسی قسم کی آنچ نہ آئے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔